بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک فرشتے سے ملاقات کی۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ ضرورت مجھے دکھاؤ جس سے تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا اچھا میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت خوش لباس حسین نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمیل کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ ضرورت دکھاؤ جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا بہتر ہے آپ میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کی تو ایک مرد سیاہ شکل اور سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت پہلی باری صورت میں نظر آئے۔ اے ملک الموت اگر لوگ تمہیں ایسی ضرورت میں دیکھیں تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے دعا کیجیے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند عطا فرمائیں۔ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں ایک عقل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے۔ پھر خدا کی طرف سے وہ موقع آیا کہ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ موت کے قریب ہونے کو ہیں، آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ لمبی زندگی گزاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے التماس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجئے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مستجاب فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مقبولیت کی خبر حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے بیان کی تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیے، فقیروں اور ضرورت مندوں کو تقسیم کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نبینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو ایک سہارا دینے کے لیے شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا۔ جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ داہنے سے باہر ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک لقمہ اس کی پیشانی پر جا گرا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک نوالا پہنچایا۔ پھر اس نبینا نے دوسرا نوالا لیا، اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھ تک جا پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اس کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس حالت کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے دوبارہ خدا سے دعا کی کہ خداوند میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے مقرر کر چکے تھے، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کریں تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا، کہا السلام علیکم یا ابراہیم۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ ملک الموت نے کہا
جی میں اسی لیے آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور کہا، خداوند کریم تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم نے کہا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا عرض مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس و عالم قدسہ کی جانب روانہ ہو گئی۔